السلام علیکم۔ یہ پارٹ 2 ہے اسی ڈسکشن کا جس میں ہم ڈاکٹر اسرار کے اس دعوے کا تجزیہ کر رہے ہیں جس میں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مغرب یا امریکہ نے مسلمان ملکوں پر ہی صرف ظلم کیا ہے، اور ہم نے گزشتہ پارٹ میں یہ بتایا کہ یہ صرف ڈاکٹر اسرار احمد کا ہی دعویٰ نہیں بلکہ یہ سارے بنیاد پرستوں کا یہی دعویٰ ہے۔ اس سے ایک عام آدمی میں یہ تاثر جاتا ہے جب یہ بوسنیا، کشمیر، چیچنیا وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مغرب نے یا امریکہ نے صرف مسلمان ممالک پہ ہی حملہ کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ پارٹ میں جو ہے وہ بتایا نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، لاؤس، ویتنام، کمبوڈیا، جاپان، گوئٹمالا اور بہت سارے دوسرے ممالک کا تذکرہ کیا۔ اب ہم اس کے دوسرے پارٹ کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اگر ان ٹرمز آف ہلاکتیں کے حوالے سے دیکھیں تو ایک جو بڑا قتل عام مسلمانوں کا ہوا ہے یا جو بڑے پیمانے پہ ہلاک ہوئے ہیں وہ تو عراق اور ایران کی جنگ میں ہوئے، جس میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اسی طرح پہلی گلف وار جس میں صدام حسین نے کویت پہ حملہ کیا، اس میں لازم بات ہے امریکی بمباری میں بھی لوگ مارے گئے، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی معاملات ہوئے۔ عراق پہ جو دوسرا امریکہ نے حملہ کیا، لانسیٹ میڈیکل جرنل کے مطابق تقریباً 6,67,000 کے قریب افراد 2006 تک اس کی وجہ سے جو ہے جاں بحق ہو گئے تھے یا ہلاک ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو وہاں سیکٹیرین وار چلی ہے اور جس نے بعد میں شام کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہے، تو 25 لاکھ سے زیادہ لوگ مجموعی طور پہ کانفلکٹ میں مارے گئے ہیں۔ اس میں آف کورس جو ہے امریکی حملے کی وجہ سے بھی 6 لاکھ سے زیادہ مارے گئے، لیکن کوئی 12-15 لاکھ سے زیادہ، کچھ اندازوں کے مطابق ایون 18 لاکھ کے قریب جو لوگ مارے گئے وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے آپس کے حملے میں مارے گئے، جس میں داعش کے حملے تھے، النصرہ فرنٹ کے تھے، فری سیرین آرمی کے تھے۔ یہ سب جو آپس کی لڑائیاں ہو رہی تھی، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان بنیاد پرستوں کو مغرب سپورٹ کر رہا تھا، اور ان کا مقابلہ بشار الاسد سے تھا جو ایک سیکولر ڈکٹیٹر تھا۔ تو اس کے مقابلے میں کیا، صرف شام میں جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے، کوئی تقریباً 11 ملین، 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ جو ہے در بدر ہوئے۔ $100 بلین سے زیادہ، کچھ اندازوں کے مطابق $150 بلین سے زیادہ کا وہاں پر انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ عراق میں بھی بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی، جس میں یہ مہدی ملیشیا اور وہاں پر ابو مصعب زرقاوی وغیرہ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں سامراج کا بھی ہاتھ تھا، لیکن یہ جو بنیاد پرست تھے، یہ بنیاد پرست تو سیریا میں بھی ان کے خلاف، ان کے سیکولر ڈکٹیٹر کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ایک طریقے سے یہ مغرب کی وہ کر رہے تھے۔ اب بھی آپ شام میں دیکھ سکتے ہیں کہ کل کے جو دہشت گرد تھے آج وہ کس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل کے جو نام نہاد مجاہدین تھے وہ اب ان کا جو ہے وہ وزن کس طرف ہے۔ پھر یہ صرف سر جنگ تک نہیں ہوا، یہ جو بوسنیا میں جنگ ہوئی ہے، کوسوو لبریشن آرمی کو امریکہ نے سپورٹ کیا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ایک رکن نے پبلکلی کہا کہ ہمیں یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں آ کر کہتی تھیں کہ یوگوسلاویہ میں جو ہے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر بھی مغرب نے، کیونکہ ان کی اصل لڑائی یوگوسلاویہ کے حکمرانوں سے تھی، تو انہوں نے مسلم بنیاد پرستوں کو وہاں پہ بھی سپورٹ کیا، اور آف کورس وہاں پر ظلم ہوا بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ، حالانکہ وہ نسلی طور پر ایک ہی تھے۔ وہ بھی زبان وہی بولتے تھے، ایون جو یہ مختلف علاقوں کے لوگ تھے زبان ایک تھی، ان کے مذاہب ڈفرینٹ تھے۔ جیسے کروشیا کے لوگ جو تھے وہ کیتھولک تھے، تو سربوں کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ گریک آرتھوڈاکس چرچ کو مانتی تھی اور رشیا کے قریب تھی۔ بالکل اسی طرح آپ چیچنیا میں دیکھ لیں، چیچنیا میں ارسلان مشقدوف ہوں یا دوسرے بنیاد پرست ہوں، ان کو مغرب کی حمایت حاصل رہی، داغستان میں رہی، روس کے اور دوسرے علاقوں میں رہی۔ جو چین کے مغربی صوبے میں بنیاد پرست لڑ رہے ہیں، تو وہ آج بھی اگر لڑنے کھڑے ہو جائیں تو یہ سپورٹ کریں گے اس کو، مغرب والے اس کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ وہ چین کے خلاف ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپس کی لڑائیوں میں اگر آپ دیکھیں، حقیقت یہ جو حقیقت ہے، سچائی کا سامنا ہمیں کرنا چاہیے نا۔ سچائی یہی ہے کہ بھئی جو ہے وہ 25 لاکھ اگر عراق میں کی جنگ کے بعد خطے میں لوگ مرے، اس میں بڑی ایک تعداد میں مسلمانوں کو
نے مسلمانوں کو مارا ہے۔ القاعدہ اور اس سے منسلک جتنے گروپ تھے انہوں نے دہشت گردی میں اچھے خاصے لوگوں کو مارا ہے۔ پاکستان میں جو 33,000 سے زیادہ لوگ مرے، اس کو ٹی ٹی پی نے مارا ہے۔ یہ کوئی امریکنز تو نہیں مارتے تھے، ٹھیک ہے، امریکنز نے بھی ڈرون اسٹرائک اور دوسروں میں مارے، لیکن وہ اس شرح کا ذرا موازنہ کریں جو 33,000 جو مسجدوں پہ حملے ہوئے، امام بارگاہوں پہ ہوئے، نماز جنازے پہ ہوئے، یہ سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے۔ اسی طرح بوکو حرام نے اور الشباب نے جو ہے وہ صرف 2007 سے لے کے 2017 تک 16,000 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہاں پر مسلمانوں کو بڑی تعداد میں مارا ہے، لیکن کرسچن لڑکیوں کو بھی 12 13 سال کی لڑکیوں کو جو ہے انہوں نے کڈنیپ کیا ہے۔ اسی طرح داعش نے جو ہے وہاں یزیدی اور دوسری خواتین کی جو ہے وہ مارکیٹ لگائی۔ افغانستان میں جو ڈاکٹر اسرار احمد کے جو ہے وہ محبوب ترین جو افغان مجاہدین تھے، جن کی شان میں انہوں نے زمین آسمان کی قلابیں ملائیں، جن کے قصیدے گائے، جن کا کہا کہ یہ جہاد لڑ رہے ہیں، انہوں نے 90 کی دہائی میں جو ہے وہ حزب اسلامی کا جو رہنما تھا جو آج بھی زندہ ہے، گلبدین حکمت یار، اس کو بچر آف کابل کہا جاتا ہے، کابل کا قصائی۔ تو انہوں نے آپس کی لڑائیوں میں جو ہے ان کی، اور بعد میں طالبان نے جو دوسرے لوگوں کو وہاں اہل تشیع والوں کو مارا ہے، بامیان میں شیعوں کا انہوں نے قتل عام کیا ہے، تو وہ لگا لے لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے آپس میں ہی مارے۔ اسی طرح الجزائر میں اسلامک سالویشن فرنٹ جو ہے اس نے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر بھی لوگ ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ افریقہ میں کتنی ایسی تحریکیں چل رہی ہیں جہاں پر یہی بوکو حرام جیسی اور یہ الشباب جیسی تنظیمیں، شدت پسند تنظیمیں جو ہے وہ مسلمانوں پہ ہی حملے کر رہی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مغرب نے بڑی تعداد میں مسلمانوں کو مارا ہو یا نہیں مارا ہو، آف کورس مارا ہے کئی ممالک میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ آپس کی لڑائیوں میں مسلمان ممالک نے آپس کی لڑائیوں میں یا ایک ہی ملک میں مختلف فرقوں نے بری تعداد میں مارا ہے۔ ابھی یمن کے مسئلے پہ حزب اسلامی، یہ تنظیم اسلامی کچھ نہیں بولے گی کہ یمن میں جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہلاک و زخمی ہوئے ہیں یا ان کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں، کون سا بھائی وہاں پہ فریق ہے؟ امریکہ نے بھی ٹھیک ہے لمیٹڈ بمبارڈمنٹ کی ہے، لیکن اصل فریق کون ہے؟ اصل فریق تو یہی ہے نا، حوثی ہیں، ایک طرف حوثی ہیں، دوسری طرف سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اور دوسرے فریق ہیں۔ بالکل اسی طرح ابھی لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں بھی جو ہے وہ ایجپٹ اور قطر کسی ایک فریق کو اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو جو ہے وہ بقیہ مسلمان ممالک کسی دوسرے کو کر رہے ہیں۔ یہی صورتحال سوڈان میں ہے، وہاں پر کچھ عرب ممالک ایک گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ عرب ممالک دوسرے گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ شتر مرغ کی طرح منڈی جو ہے وہ ریت میں ڈال دینا اور حقائق سے انکار کرنا، یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ممالک نے آپس میں ایک دوسرے پہ حملے کر کے زیادہ لوگوں کو مارا ہے۔ القاعدہ نے اور القاعدہ سے متاثرہ جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں، انہوں نے خود مسلم ممالک کو ڈی سٹیبلائز کیا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، لیبیا ہو، سیریا ہو، عراق ہو، اور بقیہ بھی ابھی جو ایران میں جیش عدل وغیرہ لڑتے ہیں وہ وہاں اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر مسلمان ملکوں نے اپنے ہی مسلمان ملکوں میں قومیت کے نام پر بھی لوگوں کو مارا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس حقیقت سے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد اس کا تو کبھی تذکرہ نہیں کریں گے کہ نوروز خان کے ساتھ ہمارے طاقتور حلقوں نے کیا کیا، بھابڑا میں کیا ہوا، ٹھیک ہے، تھوڑی پھاٹک کا کیس میں کیا ہوا، اس پہ کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ جو بنگال میں جو ظلم و ستم ہوا اس کی ایک الگ داستان ہے۔ ترکی میں کن لوگوں نے کن پر ظلم و ستم کیا وہ سارا آیا ہے، وہاں پر کون کون فریقین تھے یہ سب کو پتہ ہے۔ تو اسی طرح انڈونیزیا میں جو ہے وہ جو مسلمانوں کی آپس کی چپکلش رہی، 5 لاکھ کے قریب لوگ 60 کی دہائی میں انڈونیزیا میں مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان میں ایک بڑی تعداد، انڈونیزیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے، ٹھیک ہے ان کے نظریاتی اختلافات تھے لیکن بائی برتھ تو وہ لوگ سارے مسلمان ہی تھے، کلچرلی طور پہ تو سارے مسلمان ہی تھے۔ تو اس خود فریبی سے باہر نکلنا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ جو تعصب پیدا کیا نہیں جی بس مسلمان پر مغرب ظلم کر رہا ہے یا امریکہ ظلم کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بڑی تعداد جو حقائق بتاتے ہیں، جو اعداد و شمار بتاتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو زیادہ مارا ہے، جس میں سب سے اہم جو
اگر وہ 20ویں صدی کا قتل عام یا آپ ہلاکتیں کہیں تو وہ ایران عراق جنگ کے دوران ہوئی، 10 لاکھ سے زیادہ افراد مرے، دونوں طرف ہی لڑنے والے مسلمان تھے۔ پھر آپ 21ویں صدی میں اگر آپ دیکھیں عراق کی جنگ کے بعد، ٹھیک ہے 25 لاکھ کے قریب لوگ ہلاک و زخمی ہوئے ہیں، اس میں 6 لاکھ سے زیادہ کا الزام امریکہ پر ہے، لیکن بقیہ تو یہ فرقہ وارانہ کشیدگی پورے خطے میں جو ہوئی ہے اس میں تو مسلمان آپس کو مار رہے تھے۔ بوکو حرام، الشباب، کالعدم تحریک طالبان پاکستان، داعش کے حملے افغانستان میں، وہ تو اب کٹر مسلمان کو مار رہے ہیں۔ مثلا افغان طالبان جو کٹر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور داعش جو کٹر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے خطرناک حملے کیے ہیں داعش والوں نے افغان طالبان پر۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حقائق کو مسخ کرنے سے اجتناب کریں، اور تنظیم اسلامی کے لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ڈاکٹر اسرار کی پوجا کرنے کے بجائے، ان کو جو ہے نا وہ کسی ولی کا درجہ دینے کے بجائے، ان کے خیالات کا تنقیدی جائزہ لیں، علم کی روشنی میں اور حقائق کی روشنی میں۔